अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम में से कई लोग दूसरे लोगों की मदद तो करते हैं, लेकिन मदद करते वक्त उन लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स है उसे मजरूह कर जाते हैं, उसका कत्ल कर जाते हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। और कुछ लोग बाकायदा जानबूझकर अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपना आप लोगों के सामने दिखाने के लिए ऐसा कर जाते हैं। मैं आपके साथ एक छोटा सा एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। कोविड के दिनों में पिछले साल जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन दिनों में मुख्तलिफ लोग दूसरे लोगों की मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद कर रहे थे। कुछ लोगों ने अपनी जो सियासी आप कह लें अप्रोच थी, सियासी अपनी जो हल्का अहबाब था वो बढ़ाने के लिए, लोगों के सामने अपना आप दिखाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसे काम किए कि एक आटे का थैला दिया और उसकी भी तस्वीर बनाई। इन्हीं दिनों में मेरे पास एक मेरा ही दोस्त आया और उसने आके मुझसे पूछा कि यार वसीम, मैंने सुना है तुम लोगों ने राशन स्टार्ट किया था और लोगों में राशन तकसीम किया था। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल किया था। तो कहते अब क्या सीन है उसका? मैंने कहा यार जो लिमिट थी हमारी वो ख़त्म हो गई है, अभी तो स्टॉप किया हुआ। उसने कहा मेरा एक छोटा सा काम करना है। मैंने कहा बताओ। कहते दो घर हैं, ज़रूरतमंद हैं, सफ़ेद पोश हैं, हकदार हैं, उन दो घरों में राशन देना है, उस राशन के पैसे मैं दूंगा। मैंने कहा यार जब तुम पैसे दे रहे हो दो राशन के, तो खुद क्यों नहीं जाके राशन देते? उसने कहा मेरे वो रिश्तेदार हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे ताल्लुकदार हैं, मेरे करीबी हैं, मेरे अजीज हैं। मैं अगर देने जाऊंगा वो या तो लेंगे नहीं, और अगर हालात से मजबूर होकर वो राशन कबूल भी कर लेते हैं तो मुझे पता है कि वो मेरे सामने कभी नजरें नहीं उठा सकेंगे, उनकी इज्जत नफ्स मजरूह हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई तीसरा शख्स उनके घर ये राशन दे आए और उनका और मेरा जो भरम है वो कायम रह जाए और उन्हें कभी मेरे सामने नजरें ना झुकानी पड़े। यकीन करें मैं इतना इंस्पायर हुआ उसकी इस बात से, उसके इस जुमले से, कि दिल खुश हो गया। मैंने कहा यार क्या बात है। उसने फिर मुझे दो नहीं बल्कि 5 राशन के पैसे दिए। उसने कहा यार 2 उन घर में देने हैं जो मैं बताता हूँ, 3 जो तुम्हें लगे जरूरतमंद है उनमें दे देना। उसने मुझे वो 2 घर बता दिए। मैंने 2 राशन के बैग बनाए, बैग तैयार किए और छोटे भाई को मैंने जाके वो घर दिखाए कि यार इन 2 घरों में ये राशन पहुंचाना है। और मेरा छोटा भाई जाके उन 2 घरों में वो राशन दे आया, क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते थे, वो लोग हमें नहीं जानते थे। इस तरह उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में राशन कौन दे के गया है और किसने भिजवाए हैं। तो कितना खूबसूरत तरीका है, कितना बेहतरीन तरीका है कि आप किसी की मदद भी करते हैं और आप उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं होने देते, उसकी इज्जत नफ्स को कत्ल नहीं होने देते। एक और वाकया सुनाता हूँ। एक कंपनी में एक ऑफिसर है, उनकी मुझे कॉल आई। मेरे करीबी हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मना किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे कॉल करके कहा कि यार मेरी कंपनी में 2 मुलाजिम हैं, 2 मुझसे नीचे लड़के हैं, काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, खुददार हैं, सफ़ेद पोश हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो इस वक्त बहुत तंग है। मैंने उनसे बातों बातों में कई बार पूछा है, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाह रहे। यही कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है सर, नहीं सर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सर। तो मैंने उन्हें क्रेडिट की भी ऑफ़र की कि यार उधार चाहिए और रकम तो ले लेना। उन्होंने कहा नहीं सर हमें ज़रूरत नहीं है, हुई तो बता देंगे। कहने लगे यार मैं जानता हूँ कि वो लोग परेशान हैं, तंगी में हैं, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप राशन दें, आप किसी नंबर के थ्रू उन्हें कॉल करवाएं, कॉल करके उन्हें बताया जाए कि फलां जगह पे राशन दिया जा रहा है और बड़े छुप छुपाते तरीके से दिया जा रहा है, किसी को पता भी नहीं लगता। तो इस तरह आपने उनको राशन देना है। मैंने कहा जी ठीक है कर देते हैं। उन्होंने मुझे पेमेंट दे दी। पेमेंट लेने के बाद मैंने किसी अननोन नंबर से उन्हें कॉल करवाई, मैसेज सेंड करवाया पहले और फिर एक नंबर सेंड करवाया। उनकी उस नंबर पे कॉल आई, वो नंबर मेरा था। अब उन्हें उनकी मुझे कॉल आती है, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहते सुने भाई आप राशन दे रहे हैं? मैंने कहा जी दे रहे हैं। उन्होंने कहा एक बात पूछूं आपसे? मैंने कहा जी पूछिए। उन्होंने कहा आप राशन देते वक्त तस्वीर तो नहीं बनाएंगे? आए हाय। मैंने कहा नहीं मेरे प्यारे भाई,
کوئی تصویر نہیں بنائیں گے، اور الحمدللہ ابھی تک 80-90 لوگوں کو دیا ہے، کسی ایک کی بھی تصویر نہیں بنائی۔ تصویر بنا کے کیا کرنا ہے؟ وہ لڑکے، وہ دو لڑکے الگ الگ آئے، اور جس طریقے سے آئے نا، بائک پر آئے، اور بائک پر پورا ایسے کپڑا باندھ کے مفرل لپیٹ کر آئے میرے پاس، مجھ سے رابطہ کیا۔ بس جس طریقے سے وہ راشن لے کے گئے تھے نا، مجھے پتا ہے، لیکن ان کے اس آفیسر نے کتنے کتنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، کتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا، اور کتنی کمال کی انسانیت دکھائی کہ وہ بندہ خود دے رہا ہے، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں لگنے دے رہا کہ یہ میں دے رہا ہوں۔ جس طرح وہ میں نے پچھلا آپ کو واقعہ سنایا دوست والا، کہ اس دوست نے اس طریقے سے راشن بھجوایا اپنے قریبی رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، کہ انہیں یہ بھی نہ لگے، کیونکہ رشتہ داروں کا آپ کو پتہ ہوتا ہے آپس میں، تو یہ کتنے خوبصورت طریقے ہیں۔ اب ایک اور آپ سے واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ سفید پوش طبقہ کیسا ہوتا ہے۔ انہی کووڈ کے دنوں میں مجھے ایک کال آتی ہے، مجھے کال آئی، آگے سے ایک بندہ تھا، اس نے کہا، مسئلہ بتایا پریشانی کا، میں نے معذرت کی، میں نے کہا میرے بھائی ہماری جتنی لمٹ تھی نا، ہم نے اس لمٹ سے بھی بہت زیادہ ایکسیڈ کیا، لیکن اب وہ گنجائش ہماری بالکل ختم ہو گیا، اور اب ہم اس سے مزید کراس نہیں کر سکتے۔ جب میں نے اسے یہ جملہ کہا نا، اس نے کہا بھائی جان میری 1 منٹ بات تو سن لیں۔ میں نے کہا جی میرے بھائی بولیں۔ کہنے لگا آپ یقین کریں یا نہ کریں، واللہ عالم بتا رہا ہوں، 2 دن سے میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک قاری ہوں، میں بچوں کو پڑھاتا تھا گھروں میں جا کے، والدین نے کووڈ کی وجہ سے چھٹیاں دے دی، لیکن پیمنٹ کسی نے نہیں دی، تنخواہیں کسی نے نہیں دی، فیس کے پیسے کسی نے نہیں دیے، اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، اللہ میرا گواہ ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ اور اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا۔ میں مجبور ہو گیا، اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے اسے کہا اچھا یار ایسے 10-15 منٹ ویٹ کریں، میں آپ کو بیک کال کرتا ہوں۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا، میں نے کہا یار ایسے ایسے بات ہے، جہاں اتنا کر لیا اللہ وارث ہے یار، ایک بندے کو اور کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بھائی نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر واقعی اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے تو پھر میں نے کہا یار کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ ہم نے میرے خیال میں پتہ نہیں 2500 یا 3000 روپے، میں نے اسے کال کی، میں نے کہا بھائی آپ اپنا جیز کیش اکاؤنٹ نمبر بتا دیں، میں آپ کو کچھ تھوڑی سی رقم بھیج رہا ہوں، ابھی آپ اس سے گزارا چلائیں، مزید پھر آپ کی کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں گے۔ اس نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجا، میں نے اس کے اکاؤنٹ نمبر پہ 3000 یا 2500 روپے بھیج دیے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے بڑا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا صرف دعا کر دیں۔ ہوا یوں کہ اس کے 2 یا 3 دن کے بعد نا مجھے کسی اور دوست کی کال آتی ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ یار وسیم اپنا اکاؤنٹ نمبر بتاؤ۔ میں نے اسے اپنا اکاؤنٹ نمبر بتایا، اس نے مجھے نا 5000 سینڈ کر دیا، 5000 روپے کی رقم اس نے مجھے بھیج دی کہ یہ یار کسی کو دے دو۔ اب میرے ذہن میں نا وہی قاری صاحب آئے، میں نے کہا یار 3000 2500 روپے سارے دیے تھے، اس میں تو ہفتہ بھی نہیں گزرے گا، تو یہ پیمنٹ انہی کو بھیجتا ہوں دوبارہ۔ میں نے ان کے نمبر پر کال کی اور سلام دعا کی، میں نے کہا بھائی جان وہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دیں، میں نے سیو نہیں کیا تھا، تو کچھ رقم آئی ہے کسی جگہ سے، وہ آپ کو بھیجنی ہے۔ اب میں کال کر رہا ہوں 2 دن کے بعد، پتہ ہے آگے سے وہ بندہ مجھے کیا جواب دے رہا ہے؟ کہتا نہیں نہیں وسیم بھائی آپ کی بڑی مہربانی، جو پیسے آپ نے مجھے بھیجے تھے ان کا میں جو سامان لے کر آیا تھا نا، اس میں میرے 3-4-5 دن مزید گزر جائیں گے، ہماری 3-4-5 دن مزید 2 وقت کی روٹی گزر جائے گی، بسر ہو جائے گا۔ آپ لوگ بڑے پریشان ہیں یار، کہتا بہت پریشان ہے، میں جانتا ہوں، کہتا آپ کسی ایسے بندے کو تلاش کریں جس کے پاس 1 وقت کا بھی نہیں ہے، میرے پاس تو ابھی 3-4 دن کا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی اس کے بعد نظام میرا بنا دے گا، تو وسیم بھائی آپ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ لیں جس کے پاس 1 وقت کا بھی نہیں ہے، اور یہ پیسے اسے دے دیں تاکہ اس کے بھی 3-4 دن 5 دن ہفتہ گزر جائے۔ اس کے اس جواب پہ مجھے لگا کہ وہ جو پیچھے جو سارا کچھ اس کے لیے کیا تھا وہ واقعی قبول ہو گیا۔ کیا کیا کمال کی کیفیت ہوگی، ایک بندہ جس کے پاس وہ صرف 2-3 دن کا بچا ہوا، اور وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں، آپ کسی ایسے بندے کو دیں جس کے پاس 1 وقت کا بھی نہیں ہے۔ مجھے وہ پھر وہ کون سی جنگ تھی، مجھے جنگ کا نام تو نہیں یاد، وہ والا سین یاد آ گیا، وہ جب پانی پیاس سب کو لگی ہوئی تھی، اور جب پانی دینے گئے تو اس نے کہا اس سے پیاس لگی ہے پہلے اس کو دو، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پہلے اس کو پہلے اس کو، اور اس طرح جو زخمی تھے وہ سارے پیاس کی شدت میں شہید ہو گئے، لیکن پہلے آپ پہلے آپ پہلے اسے، یہ جذبہ انسانیت ہے، اور یہ لوگ سفید پوش ہیں، یہ اصل حقدار ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو کسی کے آگے مانگتے نہیں،
اس طرح کے لوگوں کو تلاش کیا کریں، اس طرح کے لوگوں کا خیال رکھا کریں، اور دیتے وقت کسی کی عزت نفس مجروح نہ کریں۔ میں کہتا ہوں ہاتھ باندھ کے دے دیں اور پھر مڑ کے بھی نہ دیکھیں اس شخص کو مڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ اور اگر کسی کی مدد کرنی ہے کسی تھرڈ پرسن کے تھرو، اس طرح کروا دیں کہ اگر آپ کے قریبی دوست ہے، آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، آپ کے عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، تو کسی ان نون پرسن کے تھرو ہیلپ کروا دیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ کرتے بھی ہیں تو خدا کا واسطہ ہے تانے نہ دیا کریں، سنایا نہ کریں، ان کی عزت نفس کو قتل نہ کیا کریں، ورنہ آپ کا دیا ہوا کسی کام نہیں آتا، پھر آپ کی رقم جو ہے وہ کسی کام نہیں آتی، پھر آپ کی نیکی جو ہے وہ الٹا آپ کے لیے بدی بن جاتی ہے، وہ پھر نیکی نہیں رہتی۔ تو ٹھیک نیت سے دیں، اللہ کی راہ پہ دیں تو پھر اللہ کی ہی راہ پہ دیں، پھر اپنی آپ اور میں نکال دیں بیچ میں سے، لوگوں کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ کریں۔ تو میں یہ چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہتا تھا، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، میں اسے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کی مدد کرتے وقت اتنا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی عزت نفس کبھی مجروح نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے راستے بنا دے گا، اللہ آپ کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا، آپ کو سکون عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب کر دے گا۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔